وَلْيَتَلَطَّفْ۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 19 میں یہ حروف آتا ہے وَلْيَتَلَطَّفْ۔ آپ سب کو پتا ہے کہ یہ تھوڑا بڑا کر کے لکھا ہوا ہوتا ہے کیونکہ یہاں پر قرآن پاک کا درمیان آ جاتا ہے۔ یہ لفظ جو ہے وہ پورے قرآن پاک کا خلاصہ ہے اور اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اور نرمی سے بات کیا کرو۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا تو بھی یہی کہا کہ تم اس سے نرمی سے بات کرنا، شاید وہ مان جائے۔ کون مان جائے؟ وہ انسان جس سے زیادہ تکبر اور گھمنڈ والا شخص دنیا میں کوئی اور آیا ہی نہیں۔ زندگی کتنی بدل جائے اگر ہم اس بات کو مان جائیں کہ نرمی سے بات کرنے کا مطلب بے وقوفی اور کمزوری نہیں بلکہ عاجزی اور اعلیٰ ظرفی ہے۔ تو یہ کون سا حروف ہے؟ سورہ کہف کی آیت نمبر 19 میں کیا ہے؟ وَلْيَتَلَطَّفْ۔ اب یہاں پر دیکھیے ایک تا ہے، دوسری تو ہے۔ ہم نے اس کو کیسے ادا کرنا ہے؟ تا کو بالکل باریک رکھنا ہے اور تو کو موٹا ادا کرنا ہے۔ وَلْيَتَلَطَّفْ، ٹھیک ہے؟ تا دین تو، وَلْيَتَلَطَّفْ۔ تو کے ٹائم آپ نے منہ کو پراپر گولائی کرنا ہے۔ اگین اس کی ادائیگی دیکھیں، وَلْيَتَلَطَّفْ۔ اوکے جی، چلیے جو اس کے بعد سورہ کہف کی آیت نمبر 14 میں چلتے ہیں۔ 14 میں دیکھیں، یہاں پر لکھا ہوا ہے لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ۔ اب یہاں پر الف کے اوپر گول دائرہ بنا ہوا ہوتا ہے۔ کافی لوگ کیا کرتے ہیں، ان کو نہیں پتا کہ گول دائرہ کیوں آتا ہے۔ تو آج میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جب بھی گول دائرہ الف کے اوپر آئے گا تو آپ نے اس الف کو چھوڑ دینا ہے۔ آپ سمجھیں گے کہ اس الف کے اوپر گول دائرہ ہے، یعنی یہ ہمارے لیے سگنل ہے کہ آپ اس الف کو نہ پڑھیں، ٹھیک ہے؟ یہ اضافی الف ہوتا ہے، تو آپ نے اس کو چھوڑ کے پھر کیسے پڑھنا ہے؟ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ، لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ۔ اوکے جی، اس کے بعد آگے چلتے ہیں۔ 16 آیت میں دیکھیں، یہاں پر لکھا ہوا ہے إِلَّا اللَّهَ فَاعْبُدُوا۔ اب یہاں پہ یہ والی نشانی ساکن کی سکون کی نشانی ہے، تو یہ فا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے جب بھی الف کے اوپر یہ نشانی دیکھنی ہے، آپ نے وہاں پر الف کو جھٹکا دے کے، یعنی حمزہ کو جھٹکا دے کے پڑھیں۔ کیسے پڑھیں گے؟ إِلَّا اللَّهَ فَاعْبُدُوا۔ واو الٹا پیش وو ہے، اس کے اوپر مد ہے، یعنی 2 سیکنڈ کھینچ کے لمبا کر کے پڑھیں۔ إِلَّا اللَّهَ فَاعْبُدُوا، إِلَّا اللَّهَ فَاعْبُدُوا۔ اوکے جی، آگے ہی چلیں۔ یہاں پر 21 آیت میں دیکھیں، فَقَالُوا، اس کے بعد کیا ہے؟ ابنو۔ اچھا، میں ابنو کیوں پڑھ رہی ہوں؟ کیونکہ جب بھی خالی الف آتا ہے تو اس کے اوپر ہم نے زیر دینی ہوتی ہے۔ یہ ہم نے حمزۃ الوسط کی کلاس میں ڈیٹیل میں کیا ہوا ہے کہ ہم نے یہاں پر زیر کیوں دینی ہوتی ہے۔ اچھا، اب یہاں پر ہم نے کیسے پڑھنا ہے؟ لام پیش کو با کے ساتھ ملائیں گے، باقی واو الف الف ان سب کو چھوڑ دیں گے کیونکہ یہاں پر کوئی بھی نشانی نہیں ہے۔ تو بیسیکلی اس کو ہم نے کیسے پڑھنا ہے؟ فَقَالُوا ابْنُوا، لام پیش با ساکن لب، لام با پیش لب، ٹھیک ہے؟ لو نہیں ہے، فَقَالُوا نہیں ہے کیونکہ واو یہاں پر دیکھیں خالی ہے، یہاں پر کوئی نشانی نہیں ہے۔ فَقَالُوا ابْنُوا، فَقَالُوا ابْنُوا۔ اوکے جی، آگے ہی دیکھیں 26 آیت میں مِن وَلِيٍّ وَلَا، اب یہاں پر زا بنی ہوتی ہے، تو زا کا میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ جب بھی زا آتی ہے تو یہاں پر ہمیں اجازت ہے کہ ہم رک سکتے ہیں، تو یہاں پر ہم وقف بھی کر سکتے ہیں، لیکن بہتر کیا ہے کہ آپ یہاں پر وقف نہ کریں۔ تو اگر آپ وقف کریں گے تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ مِن وَلِيٍّ، یا کو آپ نے ساکن دے کے جب بھی زو زیر پہ ہم وقف کر دیں تو ہم اس کو ساکن کر دیتے ہیں، تو یہاں پر یا پہ شد بھی ہوگی، ساکن بھی، یعنی یا یہاں پر 2 دفعہ ادا ہوگا۔ ولی نہیں پڑھ سکتے، شد نہ ہوتی تب ہم اس کو ولی پڑھتے، لام یا زیر لی، لیکن اب یہاں پر آپ نے ولی یا، ٹھیک ہے؟ 2 یا ہوں گے۔ جب آپ وقف کریں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ مِن وَلِيٍّ، میں ولی، لیکن یہاں پر بہتر کیا ہے کہ آپ زا پہ اسٹاپ نہ کریں، تو آپ نے بیسیکلی یہاں پر یا کو واو شد کے ساتھ ملا کے ادغام گننے والا کرنا ہے۔
یا دو زیر کو واو کے ساتھ ملا کے یہاں پر گنا کریں. کیسے کریں گے؟ من ولی ولا، من ولی ولا. اوکے جی آگے ہی دیکھیں 29 آیت میں بِمَاءٍ کَالْمُحْلِ، میم کو لمبا کرنا ہے 4 سیکنڈ بڑی مدھیڑی کی، اس کے بعد حمزہ دو زیر کے بعد کاف ہے. اب یہاں پر اخفا کرنا ہے، یعنی حمزہ دو زیر جو ہے دو زیر کو آپ نے چھپانا ہے. بِمَاءٍ کا ایسے نہیں پڑھ سکتے کیونکہ یہاں پر ان نہیں ہے، آپ نے نون کو چھپانا ہے، دو زیر کو چھپانا ہے. کیسے چھپائیں گے؟ بِمَاءٍ کل. اب یہ کاف زبر کا ہوتا جب لام پہ ساکن نہ ہوتا. اب یہاں پر لام ساکن ہے تو آپ نے لام ساکن کو کاف زبر کے ساتھ ملا کے کل پڑھنا ہے، نہ کہ کال. ٹھیک ہے، یہ کال نہیں بلکہ کل ہے. بِمَاءٍ کَالْمُحْلِ یشوی الوجوہ. یشوی بھی نہیں ہے، واو یا زیر وی ہوتا جب یا ساکن ہوتا. آپ دیکھیں یا بھی خالی ہے، الف بھی خالی ہے. تو آپ نے یہاں پر کیا کرنا ہے؟ واو زیر کو لام کے ساتھ ملا کے ادا کرنا ہے. یشوی الوجوہ. پروپر کیسے پڑھیں گے سارا؟ بِمَاءٍ کَالْمُحْلِ یشوی الوجوہ. اوکے جی اس کے بعد 36 آیت میں دیکھیں. اب یہاں پر 2-3 مسٹیکس ہوتی ہیں. سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں یہاں پر لا لکھا ہوا ہے. لا کا مطلب ہوتا ہے یہاں پر آپ ہرگز نہ رکیں، اگر رکیں گے تو آیت کا مطلب تبدیل ہو جائے گا. تو آپ نے یہاں پر کیا سیکھنا ہے؟ ایک چیز تو یہ کہ آپ لا ہے آپ یہاں پر وقف نہیں کر سکتے. جب وقف نہیں کریں گے تو تا دو زبر کو واو کے ساتھ ملا کے یہاں پر آپ نے ادغام کرنا ہے گننے والا، یعنی آپ نے تا دو زبر کو واو کے ساتھ ملا کے گننا کرنا ہے. دیکھیں یہاں پر کیسے گننا ہوگا؟ قائمتاً و، ٹھیک ہے، متاً و. اس کے بعد حمزہ زیر کو ڈائریکٹ را شد کے ساتھ ملائیں، نون کو چھوڑ دیں. ولا ان نہیں ہے کیونکہ یہاں پر بھی نون ساکن کے بعد را ہے تو یہ بھی ادغام ہے، لیکن یہ ہے بغیر گننے والا. اب یہاں پر آپ نے اس کو کیسے پڑھنا ہے؟ ولا اوکے. اس کے بعد لاسٹ چیز دیکھیں، دال 2 ہیں لیکن آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں تا پہ شد ہے، تو آپ نے دال زیر کو ڈائریکٹ تا شد یعنی تا پیش کے ساتھ ملا کے بیچ والی دال کو آپ نے چھوڑ دینا ہے. ردد تو نہیں ہے، ردد تو ٹھیک ہے، دال کو آپ نے تا کے ساتھ ملا کے بیچ والی دال کو آپ نے چھوڑ دینا ہے. تو یہ ہو جائے گا قائمتاً ولئن رددت، قائمتاً ولئن رددت. ٹھیک ہے جی. لاسٹ حروف دیکھیں 38 آیت میں کیا لکھا ہوا ہے؟ لیکن. اب آپ کو میں یہ کیوں بتا رہی ہوں کیونکہ یہاں پر دیکھیں الف کے اوپر سرکل بنا ہوا ہے گول دائرہ. پیچھے پہلی آیت میں ہم نے کیا دیکھا تھا؟ 14 آیت میں ہم نے پڑھا تھا لن ندعو، وہاں پر بھی الف کے اوپر دائرہ تھا تو ہم نے اس کو الف کو چھوڑ دیا تھا. تو یہاں پر آپ کو ابھی خود ہی پتا ہے کہ آپ نے اس الف کو چھوڑ دینا ہے. تو یہ لیکن نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. 90% لوگ لیکن پڑھتے ہیں لیکن وہ بالکل غلط ہے. آپ نے کیسے پڑھنا ہے؟ لیکن نون زبر نہ، ٹھیک ہے، الف نہیں ہے. آئی ہوپ کہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا. اگر ایسا ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ جب بھی میں اس ٹائپ کی ویڈیوز بناتی رہوں آپ کے پاس ڈائریکٹ نوٹیفیکیشن آتا رہے. دعا میں یاد رکھیے گا. جزاک اللہ خیر.